بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ کوشچن نمبر آپ کا 5 ہے، جس میں ہم پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان کی وضاحت، اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے 2 پوائنٹس پڑھ لیے تھے، اسلامک ویلیوز اور مسلم ریفارمرز۔ اسلامی اقدار پڑھ لیا تھا اور مسلمان مسلحین ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہمارا اس کا 3rd پوائنٹ ہے برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اب آپ دیکھیں، نظریہ پاکستان جو ہے ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کو دعوت دیتا ہے۔ اب برصغیر میں آپ نے جانتے ہیں محمد بن قاسم جب برصغیر پہ آئے، وہاں پہ بہت سے مسلمان علماء کو ساتھ لے کر آئے، جس میں آرٹ، فنون، ہر چیز سے ریلیٹڈ لوگ تھے۔ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی اور تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی ہے۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے، یعنی وہ تمام ویلیوز، وہ تمام چیزیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اور مسلمانوں برصغیر میں دوسری اقوام نے بھی مسلمانوں کے اسلامی اقدار کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اسلام میں کوئی بھی، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی چیز میں اس سے فرق نہیں پڑتا، اسلام کی حاکمیت جو ہے، وہ قانون کی جو حاکمیت ہے وہ یقینی ہے۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ لینتھی نہیں کرنا، آپ اس کو شارٹ پوائنٹس میں کر سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ کچھ کی پوائنٹس میں آپ کو خود ہی شارٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ صرف ایک اسلام کی واحد طاقت تھی جس نے تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا۔ اس میں علامہ اقبال کا، یہاں پہ آپ نے پریویس بک میں بھی تھا کہ علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا، تو آپ اس میں یہاں پہ بھی شارٹ کوسچن بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے، اشعار لکھیں گے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کانگریس و انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری یعنی تعداد میں جو ان کی برتری تھی، اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت جو مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی، اور اس وجہ سے اس کی صرف اور صرف وجہ تھی مسلمانوں کا اسلام سے وابستہ ہونا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلمان قوم جو تھی، اس نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے، ملی اتحاد یعنی پوری قوم کا، ملت کا اتحاد جو تھا، اس کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، یعنی اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا کہ ہم ایک علیحدہ مسلمان، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، اور یہی تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اب اسلامی ریاست میں اقلیتیں مائنورٹیز ہوتی ہیں۔ مائنورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ہمارے ملک میں رہنے والی جو کرسچن کمیونٹی ہے، یا اگر کوئی ہندو رہ رہا ہے، کوئی بھی پرسن اور ریلیجن سے رہ رہا ہے، تو ان کے کیا حقوق ہیں؟ تو اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے برابر کے حقوق حاصل دیتا ہے۔ اسلام میں ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا۔ اب یہاں پہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن بنے گا کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلمانوں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک کوسچن آپ کا یہ ہو گیا۔
यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आपका बनेगा 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूरी असम्बली में आपने इस्लामी रियासत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए क्या फरमाया। ये सिंपल आप यहाँ पे क्या का वर्ड लिख लेंगे। तो आप इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, यानी किसको फरमाया, इस्लामी रियासत के तसव्वुर में आपने अक़लियतों के लिए फरमाया कि आप अपनी इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी अक़ीदे से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हैं और इन्हें मसावी हकूक़ हासिल होंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये लास्ट पॉइंट है नज़रिया पाकिस्तान से आगाही। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नज़रिया पाकिस्तान से आगाही, अवेयरनेस अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब नज़रिया पाकिस्तान क्या है, इससे हमें आगाही क्यों हासिल होनी चाहिए, ताकि हम लोग जान सकें कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, किस नज़रिए पर बनाया गया, हम लोग अपने सकाफ़त से, अपनी तहज़ीब से आशना हो सकें। तो आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के मकासद से पूरी तरह आगाह रहने की ज़रूरत है। जज्बाती रिश्ते और मोहब्बत को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आज की पाकिस्तानी कौम को नज़रिया पाकिस्तान से पूरी तरह आगाही दी जाए और उन्हें उस अजीम तहरीक के बारे में बताया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बरसग़ीर में चलाई गई। अब क्यों, अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री अपने भूल जाएंगे कि हमने पाकिस्तान किस तरह हासिल किया, किन मुश्किलों से हासिल किया, तो हम लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, क्या क्या तहरीकें चलाई पाकिस्तान हासिल करने के लिए, ताकि हमारे दिलों में अपने वतन से मोहब्बत पैदा हो, अब लोगों की कुर्बानियों का, अपने तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का इल्म हो। तो मुल्क में भर में ज़बान, इलाका और सूबों की सतह पर नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए भी नज़रिया पाकिस्तान से लगाव पैदा करना ज़रूरी है कि हम सब मुसलमान हैं। बेशक हम किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सी भी ज़बान बोलते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है अब, ठीक है। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे।